ہنر ہو پر اثر ہو قوم کے رہبر ہو تم، کہکشاں ہو پھول ہو عطر ہو عنبر ہو تم۔ آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، آؤ محفل میں خطابت کا چراغ ضو لیے، باعث فخر چمن ہو شمع روشن ہو تم۔ اب میں ایک موضوع ہے دین سے دوری کے نقصانات، اس موضوع کی وضاحت کرنے کے لیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ، استاد کلیت الحدیث بنگلور کو میں دعوت سخن دیتا ہوں۔ شیخ کی ذات خطابت کے میدان میں محتاج تعارف نہیں، اور ساؤتھ کے علاقے میں سلفی منہج کے فروغ میں شیخ کی جو قربانیاں اور کاوشیں ہیں وہ سب مثالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی جملہ کاوشوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ فضیلت الشیخ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جنت میں رکھے جانے اور اس کے بعد زمین پر بھیجے جانے اور ساتھ میں ابلیس کو بھی زمین پہ بھیجے جانے کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا اہبطوا منہا جمیعا بعضکم لبعض عدو، جنت سے اتر کے زمین پر جاؤ، اس طرح کہ تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو یا بعض کے دشمن۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، پھر اس حقیقت کو بھی یاد رکھو کہ زمین پر جانے کے بعد میری طرف سے ہدایت تم تک اگر پہنچتی ہے تو اس ہدایت کے پہنچنے کے بعد فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، میری بھیجی گئی ہدایت کی جو پیروی کرے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، وہ نہ تو سیدھے راستے سے بھٹکے گا اور نہ ہی بدبختی کا شکار ہوگا۔ حاضرین گرامی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو آدم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے قیامت تک آنے والی بنی نوع انسان کے تمام مرد و خواتین کو یہ حقیقت سمجھائی اور بتلائی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دین بھی بھیجا ہے۔ اسی لیے زمین پر آنے والے پہلے انسان خود نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا۔ ہدایت پہلے دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری، اور اس دین پر چلنے کا فائدہ اللہ نے یہ بتایا اس آیت میں کہ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، کہ اس دنیا میں رہنے کا جو سیدھا راستہ ہے اگر آپ اس دین پہ اپنا لیں گے تو آپ سیدھے راستے پر ہیں۔ آسمانی ہدایت جو بھیجی گئی ہے اگر آپ اس کی پابندی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس راستہ ہے، سیدھا راستہ ہے، اور آپ اس راستے پہ ہیں تو آپ کبھی بہکنے والے نہیں ہیں، بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ اور اس راستے پر چلتے چلتے موت آ جائے فلا یشقا، تو آدمی انجام کار بدبخت بھی نہیں ہوگا، بدقسمت بھی نہیں ہوگا، انجام بخیر ہوگا، سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر ہی خیر لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو بات بیان کی ہے وہ سیدھی یہ ہے کہ دین انسان کے اپنے مفاد اور منفعت کی بات ہے۔ دین اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نام ہے، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی غرض و غایت کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بھی بندوں کے مفاد کا معاملہ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم نے اچھا کیا تو تم اپنے آپ کے لیے اچھا کرتے ہو، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برا بھی کرو گے تو اس کا بوجھ یا اس کا اپنا وبال بھی تمہاری ہی طرف لوٹ کر آنے والا ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا یہ فائدہ بتایا کہ اس ہدایت پر یا اس دین پر چلنے والا دنیا میں بہکے گا نہیں، بھٹکے گا نہیں، اور بدبخت بھی نہیں ہوگا۔ یہی بات قرآن مجید کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری بھیجی گئی ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی ایسے لوگ غم زدہ ہوں گے، غم کرنے کی نوبت آئے گی۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے
اللہ نے دو باتوں کی ضمانت دی، لیکن یہ دو باتیں نہیں ہیں، ان دو باتوں میں بڑی گہری بات اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ آدمی جب کسی زندگی کے اختتام پہ پہنچے، کسی مقام پہ پہنچے، تو آدمی کو دو ہی چیزیں ستا سکتی ہیں، بے چین کر سکتی ہیں، پریشان کر سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ جب ماضی کو پلٹ کر دیکھے، اسے اپنی محرومیوں کا احساس ہو تو آدمی غمزدہ ہو جائے کہ ہائے مجھے یہ نہ مل سکا، ہائے میں وہ نہ کر سکا، ہائے میں یہ نہ پا سکا، ہائے میری زندگی میں یہ نہ آ سکا۔ آدمی ماضی کو پلٹ کر دیکھے تو غمزدہ ہو سکتا ہے، اور اگر مستقبل کو دیکھے تو آدمی خوف زدہ ہو سکتا ہے، پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا، میری اپنی دنیا کا کیا ہوگا، میری اپنی آخرت کا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس دوسری آیت میں یوں سمجھیے، دین کی پیروی کرنے کا سیدھا فائدہ یہ بتایا کہ جب کبھی میرا اور آپ کا یہ سفر، زندگی کا یہ سفر جب اپنی منزل کو پہنچے گا، جب ہم اور آپ یہ دنیا چھوڑ کر جائیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا حال یہ ہوگا کہ نہ تو ہمیں اپنے ماضی پہ غم کرنے کی ضرورت ہوگی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ اتنا نوازنے والا ہے، اس قدر زیادہ نوازنے والا ہے کہ اس نوازش کے بعد آدمی کو پھر ماضی کی کسی محرومی کا احساس نہیں رہ جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی نا کہ دنیا کا سب سے زیادہ پریشان حال آدمی جس نے زندگی میں کبھی سکون نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی آرام نہ دیکھا ہو، زندگی پریشانیوں کا گھر تھی، پریشانیوں سے گھرا ہوا وہ زندگی گزارتا رہا، ایسا انسان روز قیامت آئے گا، اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ اسے جنت میں غوطہ دے کے نکالے گا، وہ دنیا کے سارے غم بھول جائے گا، اس سے پوچھا جائے گا تم نے کبھی اپنی زندگی میں کوئی غم کوئی تکلیف دیکھا ہے؟ وہ کہے گا کہ نہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غم نہیں دیکھا۔ اس انجام کا اللہ تعالیٰ نے پہلے سے وعدہ کیا ہے، دیندارانہ زندگی گزارو گے، دین کے دائرے میں اپنے آپ کو باندھے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو جوڑے رکھو گے، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگے رکھو گے، اپنے آپ کو اللہ کا بندہ، نبی کا سچا امتی، اپنے ایمان میں، اپنے عقیدے میں، اپنی عبادات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے کردار میں، یوں سمجھو کہ زندگی کے آتے جاتے سانس میں اگر اللہ تعالیٰ کی بندگی کا خیال رکھو گے، سب سے پہلی بات یہ ہوگی کہ دنیا سے بعد میں جاؤ گے، لیکن جانے سے پہلے فرشتے آسمان سے یہ خوشخبری لے کر آئیں گے، اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اتر کر آئیں گے، یہ خوشخبریاں سنائیں گے، اور ساتھ میں کہا ولا خوف علیہم، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، مستقبل کی بھی ضمانت ہے، ڈرو نہیں، جب تم نے زندگی اللہ کے حوالے کر دی، اللہ تمہارا والی اور مولا ہو گیا، تم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا، اللہ تعالیٰ تمہارا وکیل اور ذمہ دار ہو گیا، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ کیا ہی بہترین مولا ہے، مالک ہے، اور وہ کیا ہی بہترین مددگار کارساز ہے۔ اللہ کے بندو، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی وہ بہت سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ ہے کہ دیکھو جسے دین سمجھتے ہو نا، یہ دین میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے آیا، یہ دین میرے اور آپ کے مفاد کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا کوئی فائدہ نہیں۔ نبی علیہ السلام نے حدیث قدسی کے اندر یہ بات بیان فرمائی نا کہ اے بنی آدم، تم سارے کے سارے اکٹھا ہو جاؤ، اول و آخر سارے جمع ہو جائیں، جنوں ان سارے اکٹھا ہو جائیں، سب مل کر متقی انسان کے اعلیٰ سے اعلیٰ تقوی کا جو درجہ ہو سکتا ہے اس درجے کے متقی ہو جائیں، ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، میری بادشاہ میں تمہاری اپنی دینداری سے، تمہارے تقوی سے کسی قسم کا اضافہ ہونے والا نہیں۔ اور اس کے برعکس یہ بھی سنا دیا کہ سارے کے سارے لوگ، اول و آخر سارے کے سارے، جنوں ان سارے کے سارے مل کر دنیا کا جو فاسق و فاجر انسان ہو سکتا ہے اس درجے کے فاسق و فاجر بھی ہو جائیں گے، ما نقص ذلک من ملکی شیئا، میری بادشاہت میں اس کی وجہ سے کوئی کمی آنے والی نہیں۔ یہ دین سراسر انسانوں کے مفاد کا ہے، یہ دین
دین سراسر انسانیت کے مفاد کا معاملہ ہے، یہ دین سراسر اس دنیا کے مفاد کا ہے۔ اللہ کے بندو، قرآن و سنت کی اس بات پر میرا اور آپ کا ایمان ہے اور ہونا چاہیے، اور بار بار ہمیں اپنے اس ایمان کی تجدید یاد دہانی کر کے کرواتے رہنی چاہیے۔ اگلی بات بڑی اہم آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے بھائیوں، ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں اور یہ مانتے ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھنے والی قوم ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی کا دار و مدار دینداری پر ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس دین لے کر نہ جائے وہ آدمی ناکام و نامراد ہے، یہ ہم اور آپ جانتے ہیں، اور اللہ کا فضل و کرم ہے، عمل میں کوتاہی ہے تب بھی یہ مانتے ضرور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آخرت میں کامیابی دینداری سے جڑی ہوئی ہے۔ لیکن جو بات ہمارے اور آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دین صرف آخرت کے فائدے کے لیے نہیں ہے، اس دین پہ چلنے کی وجہ سے صرف آخرت کا بھلا ہونے والا نہیں ہے، صرف آخرت مقصود نہیں ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات اگر ہم بغور پڑھیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیلی ہدایات اگر ہماری نظروں میں ہوگی، ہم اور آپ کو یہ حقیقت بارہا بتائی گئی کہ یہ دین آخرت تو سنوارتا ہی ہے، آخرت سے پہلے میری اور آپ کی دنیا کو بھی سنوارنے کا سبب ہے، میری اور آپ کی دنیا کو بھی آباد کرنے کا سبب ہے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، ایسے بہت سارے مرد و خواتین ہیں جو کہیں نہ کہیں شاید یہ سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنے سے آخرت سنور جاتی ہے لیکن دنیا بگڑ جاتی ہے، دنیا اجڑ جاتی ہے، دنیا میں آدمی فقیر ہو جاتا ہے، دنیا میں آدمی زندگی کے لطف سے محروم ہو جاتا ہے، دنیا میں آدمی دنیا کی جو لذتیں ان سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یا یوں سمجھیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی دنیا بڑی بے مزہ بدرنگ ہو کر رہ جائے گی، یا یوں سمجھیے کہ زندگی اچھی نہیں ہوگی، زندگی مثالی نہیں ہو پائے گی۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت اگر میں اور آپ پڑھ کر دیکھیں، ہم اور آپ کو یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ یہ دین آخرت میں بہتری کا، اچھے انجام کا، اللہ کے انعام کا، جہنم سے نجات کے بعد جنت میں داخلے کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہو کر ہر طرح سے مستفید ہونے کا جہاں ذریعہ بننے والا ہے، آخرت سے پہلے اللہ تعالیٰ اس دین کے ذریعے میری اور آپ کی دنیا سنوار دیتا ہے۔ یہ دین میری اور آپ کی دنیا کو بہتر کرتا ہے، اور اس دین کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی اچھی دیتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے اندر اس ایمان و یقین کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ آج ہم یہ آپ دیکھتے ہیں نا، یہ جو دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، ایک عام مزاج چل پڑا ہے ارتداد کا، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لڑکیاں مرتد ہو رہے ہیں، لڑکے مرتد ہو رہے ہیں، اور یہ صرف عشق و معاشقے کے معاملے تک نہیں رہ گئی یہ بات، اللہ کے بندو سمجھو، ارتداد کا معاملہ صرف عشق و معاشقے کے چکر تک نہیں، اس سے آگے بھی لوگ دین بیزار بھی ہیں، اور بہت سارے دین بیزار نہیں تو کم سے کم دین سے دور ہیں۔ خود ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھیں، قرآن و سنت کی تعلیمات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عملی نمونہ، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کی پیاری زندگیاں اور ان کی زندگی میں عمل کا جو نمونہ دکھتا ہے، ان سے اگر موازنہ کر کے دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ ہم بھی ابھی بہت لمبا سفر طے کرنا ہم پر بھی باقی ہے، ہمارے سامنے بھی راستہ بڑا لمبا ہے، ہمیں بھی بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ تو دین بیزاری کا معاملہ ہو یا دین سے دوری کا معاملہ ہو، اس کے پیچھے کی وجہ اگر ہم اور آپ ڈھونڈیں گے پتہ چلے گا کہ بنیادی وجہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ہم اور آپ نے دین کو ہماری اور آپ کی دنیا کی راہ میں رکاوٹ سمجھا ہوا ہے۔ تصوف نے دنیا کے اندر جو باتیں دنیا کے اندر عام کی، ان میں سے ایک زہد اور قناعت کا، یا پھر یہ کہ دنیا میں کم سے کم دنیا سے تعلق رکھنے کا جو پیغام عام کرنے کی بات کی، اس پیغام میں جو غلو آیا، اس غلو کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ غلط فکر بھی سماج میں عام ہوتی گئی کہ دنیا والوں نے یہ سمجھ لیا کہ دین یا دنیا،
دین اور دنیا کا معنی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہ گیا. لوگوں نے یہی سمجھا کہ اگر دین چاہیے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی اور اگر دنیا چاہیے تو دین چھوڑنا پڑے گا. یہ وہ غلط تصور ہے جس نے اکثر لوگوں کو دین سے دور کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا. اللہ کے بندو، قرآن و سنت کو پڑھ کے دیکھو. اسلام نے آپ کو دین یا دنیا کی بات نہیں کی. اسلام نے آپ کے سامنے کہا دین اور دنیا کے لیے دین کے لیے دنیا، اور دونوں ملا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے، اور اس سے آگے بڑھ کر حقیقت میں کہیں اس دنیا کو بہتر کرنے اور آخرت میں کامیابی کے لیے ہم اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے دین کو اپنانے کا حکم دیا ہے. حاضرین گرامی، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں زیادہ تفصیلات میں جاؤں، صرف 2 آیتوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، ایمان لانے کے بعد عمل صالح کرنے والا ہو جائے، یا اگر اپنے عنوان سے جوڑ کر کہو جو بھی دیندار ہو جائے، دین پر عمل کرنے والا ہو جائے. ہمارے سمجھ میں ایک اصطلاح رائج ہے، ہمارے سماج میں ایک اصطلاح رائج ہے دین پسند بننا. ہمیں دین پسند نہیں بننا ہے، دیندار بننا ہے. دیکھو دنیا میں دین کو پسند کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، مسلمانوں میں بات کر رہا ہوں، لیکن دیندار بننے کا جو معاملہ ابھی بھی کھٹائی میں پڑا ہوا ہے. دین پسند بننے سے آگے بڑھ کر دیندار بننے والے بنو. کہا ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جو بھی مرد اور عورت ایمان اور عمل صالح والی زندگی گزاریں گے، یعنی دیندارانہ زندگی گزاریں گے. اللہ نے کیا کہا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً. مفسرین میں سے ایک جماعت نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں حیات طیبہ کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اس دنیاوی زندگی کی زندگی ہے، اس دنیا میں ملنے والی زندگی کے متعلق اللہ کا وعدہ ہے کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ. روز قیامت اللہ جو وعدہ انعام دینے والا ہے اس انعام سے پہلے اس دنیا میں بہتر زندگی دینے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، یہ اللہ کا وعدہ ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا. ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے، اور اگر میں اور آپ واقعی معنوں میں اس بات کو تسلیم کرتے ہیں تو پھر آج سے ہمارے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ یہ دین ہماری آخرت سے پہلے ہماری اور آپ کی دنیا بہتر کرتا ہے. اس دین سے دور جا کر ہم اپنا نقصان کر رہے ہیں، اس دین سے دور جا کر ہم اپنی آخرت کا نقصان تو کر ہی رہے ہیں، اس دین سے دور جا کر ہم اپنی دنیا کا بھی نقصان کر رہے ہیں. اس بات پر ہمارا یقین بڑھنا چاہیے. دوسری آیت قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو دعا جو سکھلائی وہ یہی دعا تھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ تعالیٰ دنیا بھی اچھی دینا اور آخرت بھی اچھی دینا. اے اللہ تعالیٰ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، اے اللہ ہماری آخرت بھی سنوار دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ وہ دعا ہے جو مومنوں کی دعا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائی ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حقیقت میں کوئی شبہ نہیں رہنا چاہیے کہ یہ دین ہمارے اور آپ کے مفاد کی بات ہے، اور ہمارے اور آپ کے اخروی مفاد کی بات ہے، اور ہمارے اور آپ کے دنیاوی مفاد کی بات ہے. اس میں کوئی شک و شبہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے. لیکن عملاً ہم جو دیکھتے ہیں وہ صورتحال یہ ہے بھائیوں کہ اس دنیا کے اندر جینے والے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور مسلمانوں کی دین سے دوری کے نتیجے میں غیر مسلموں کی اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ یہ دین بہرحال ہمارے اور آپ کے لیے ایک مسئلہ ہے، ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے، مسئلہ ہے. لوگ ہر جگہ یہ کوشش کرتے ہیں کم سے کم کیا حصہ ہونا چاہیے جس سے میں مسلمان باقی رہوں. یہ کوشش نہیں کہ میں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور صلاحیت کے مطابق بھرپور کوشش کروں گا. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری زندگی، میری موت، میری نماز، میری قربانی یہ سب کچھ اللہ ہی کے لیے. اس یقین کے ساتھ جینے والے مزاج کے بجائے، اس یقین کے ساتھ جینے والی سوچ کے بجائے بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ کم سے کم وہ کیا باتیں ہیں جن کی وجہ سے میں مسلمان باقی رہ جاؤں. اور نتیجہ کیا ہے؟ آپ دیکھتے جائیے کہ ہمارے اور آپ کے نام میں اسلام ہے،
ہمارے اور آپ کے کام میں اسلام بہت کم نظر آتا ہے. ہم اور آپ اسلام سے اپنا رشتہ جوڑے ہوئے ہیں لیکن ہمارا اور آپ کا رشتہ بڑا کمزور رشتہ ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، اس دین سے گہرا رشتہ جوڑیں گے تبھی جا کر ہماری اور آپ کی دنیا بہتر ہوگی، ہماری اور آپ کی آخرت بہتر ہوگی. چلیے میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کے ایک دوسرے حصے کو رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. اس دین سے اگر ہم دور ہوں گے، لوگ اگر مرتد ہوں گے، دین بیزار ہوں گے، دین سے قطع تعلق کریں گے تو کیا نقصان اٹھانا پڑے گا؟ اس دین سے دوری کا کیا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑے گا؟ بھائیو بڑی تیزی کے ساتھ 3-4 اہم نقصانات کا تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، باقی اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا. بھائیو سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آدمی دین سے کٹے گا، رب ذوالجلال سے کٹتا چلا جائے گا. دین سے دوری، اللہ سے دوری، دین سے رشتے کی کمزوری، اللہ سے تعلق کی کمزوری بنتی چلی جائے گی. ہمارا دین سے رشتہ صرف دین سے رشتہ نہیں، دین سے رشتہ بندگی کا رشتہ ہے، اور بندگی کا رشتہ رب ذوالجلال سے رشتہ ہے. میرا اور آپ کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اپنی معرفت اور اس کا رشتہ ہم اور آپ کو نصیب فرمایا. سلف صالحین میں سے بعض نے کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر اس سے بڑا کوئی انعام نہیں کیا من ان عرفہم لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو لا الہ الا اللہ کی معرفت عطا فرمائی، اللہ کی پہچان، اللہ سے رشتہ، اللہ سے تعلق. یہ میری اور آپ کی زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہے. یاد رکھو اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین سے دور ہم جائیں گے، یہ دین بیزار ہوں گے. یہ دین بیزاری حقیقت میں اللہ معاف فرمائے اللہ سے بیزاری کے مرحلے تک پہنچائے گی. یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے بیزاری کا اظہار ہے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کٹ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ہم اور آپ اس پہ غور کریں گے نا، پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں. ایک تو وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں ملی، ان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں ملی، یا ملی تھی تو انہوں نے بھلا دیا. آج وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے نہیں، بتوں کے سامنے، غیر اللہ کے سامنے، کسی اور کے سامنے اپنی ساری زندگی ماتھا ٹیکتے گزار رہے ہیں. اور اس سے زیادہ محرومی کی بات یہ ہوگی نا کہ اللہ نے ہمیں اپنی معرفت دی، اللہ نے اپنے آپ سے ہمیں جوڑ کر رکھا، موقع دیا کہ ہم اللہ کے بندے بن کر زندگی گزارے، لیکن ہم نے اس دین سے دوری کے مزاج کے نتیجے میں رفتہ رفتہ صحیح، اللہ نہ کرے اگر کسی نے دین بیزاری کے نتیجے میں کلی طور پر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ لیا. جو پہلے سے محروم تھا وہ تو محروم ہے، جو پیدائشی اندھا تھا وہ تو اندھا ہے، لیکن جو آدمی اپنی کرتوت سے اپنے آپ کو، اپنی بینائی کو گنوا لے، اندھا بن جائے، اس پہ کتنا افسوس کیا جائے. حاضرین گرامی، آپ اس مسئلے کو سمجھیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دور جا کر کتنے بڑے گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں. آپ دیکھو ہمیں کیا چاہیے، ہم کیوں اللہ سے دور جا رہے ہیں؟ کیا چاہیے ہمیں؟ مال چاہیے، صحت چاہیے، دنیا میں نام چاہیے. آپ کو اور ہم کو دنیا کی کوئی بھی دولت چاہیے، ہمیں دنیا ہی نہ چاہیے. آدمی کیوں جاتا ہے اللہ سے دور؟ کیوں جا رہا ہے دین سے دور؟ کیوں جا رہا ہے؟ اسی لیے نہ جا رہا ہے کہ اس کو دنیا چاہیے، دنیا کی الگ الگ نعمتیں چاہیے. اللہ کے بندو سمجھو تو سمجھو، یہ ساری باتیں، یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اللہ ہی نے تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی تو مالک الملک ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ کے بندو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ سوچو، جس کے پاس سارے خزانے، سارے خزانوں کی کنجیاں، جو ہر چیز کا مالک ہے، جو ہمارے نفع و نقصان کا مالک ہے، اس سے کٹ کر ہم جا کے نفع و نقصان کا سودا کر رہے ہیں. ہم اس سے کٹ کر جا کے اپنا نفع ڈھونڈ رہے ہیں، اور اس سے دور جا کر ہم اپنے آپ کو نقصان سے بچانا چاہ رہے ہیں. ہم سے زیادہ نادان نا سمجھ اور کون ہو سکتا ہے؟ ہم سے زیادہ
لفظ کے لیے معاف کریں بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود و دیگر سے یہ اثر منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے کل من عصى اللہ فهو جاہل، جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے وہ حقیقت میں جاہل ہے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے کہ جس کے پاس سب کچھ ہے اس سے جڑ کر، اس کے سامنے گڑ گڑا کر، اس کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر اس سے اپنی حاجتیں حاصل کرنے کے بجائے اس سے دور جا کر ہم مارے پھرے، ہم سے زیادہ بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم اور آپ نے سماج میں یتیم دیکھے ہوں گے۔ کسی یتیم کو ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں، کسی یتیم کو ہم اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو ترس آتا ہے، بیچارہ بچہ ہے، ابھی اس نے آنکھیں کھولی ہی باپ کا سایہ اس کے سر سے اڑ گیا، اور اللہ نہ کرے کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ باپ کے ساتھ ماں بھی انتقال کر جائے بچپن میں، لڑکپن میں، لوگوں کے ترس اور زیادہ بڑھنے لگتا ہے کہ بچہ کس قدر زیادہ قابل رحم حالت میں، کتنا زیادہ اس پہ لوگوں کو ترس آتا ہے۔ جو دیکھتا ہے آنکھوں میں ترحم کی کیفیت، اس پہ شفقت یا اس کے لیے فکر مندی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سماج میں ایک بچہ اگر یتیم ہے، اس کی اپنی محرومی پہ جس قدر زیادہ افسوس کیا جا سکتا ہے، یقین مانے اللہ تعالیٰ سے دور جانے والا مسلمان اس سے بڑا یتیم ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کے بندو، اللہ سے دور جانے والا مسلمان اس یتیم بچے سے زیادہ قابل رحم حالت میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ یتیم ہے، سچ ہے باپ نہیں، سچ ہے ماں نہیں، لیکن کم سے کم سماج میں کبھی چچا اسے اپنا لیتا ہے، کبھی اسے اس کا اپنا کوئی بڑا بھائی اپنا لیتا ہے، کبھی کچھ اور نہیں تو اصحاب ثروت اپنا لیتے ہیں، قوم کے ادارے اپنا لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی ان کا سہارا بن جاتا ہے۔ لیکن ذرا مجھے آپ یہ بتاؤ، ہم اللہ تعالیٰ سے کٹ جائیں گے تو ہمیں کون سہارا دے گا؟ اللہ کے بندو، کون ہمارا ہوگا؟ ہم اللہ سے دور جائیں گے تو ہمارا کون ہوگا؟ اللہ کے بندو، دنیا میں یتیم سے بڑا یتیم وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کٹ جائے۔ دین سے دور جانا، اللہ تعالیٰ سے دور جانا، اللہ کے بندو سمجھو۔ سبحان اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عمر ابن خطاب راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کے بعد دیکھا قیدیوں کے اندر ایک عورت ہے، ادھر ادھر دوڑ رہی ہے، حیران ہے، پریشان ہے، اچانک ایک بچے کو قیدیوں میں سے اٹھاتی ہے، شیرخوار بچہ، چھوٹا بچہ اٹھاتی ہے، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے، دودھ پلانے لگتی ہے۔ صحابہ یہ منظر دیکھ کر بڑے متاثر ہوتی، ماں کی ممتا، ماں کی شفقت، ماں کی تڑپ، اس بچے کی بے بسی میں ماں کی اس تڑپ کا جو اثر ہے دکھتا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر صحابہ متاثر ہوتے۔ اللہ کے نبی بھی منظر دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے ہیں ذرا مجھے بتاؤ کیا اس عورت سے کہا جائے تم اپنے بچے کو آگ میں جھونک دو تو یہ آگ میں جھونکنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، ایسی ماں تو کبھی اپنے بچے کو جہنم کی آگ میں نہیں جھونک سکتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا للہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس ماں کے اپنے بچے پہ جتنا رحم کرنے کا جذبہ، اس سے کہیں زیادہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم کرنے والا۔ ایسے رحم کرنے والے رب سے بھاگ کر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، روز قیامت اللہ تعالیٰ پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرے کرم والے رب سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا ہوا تھا؟ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، اللہ کے بندو اس دھوکے سے باہر آؤ۔ اللہ کہا کہ بندو اللہ تعالیٰ کے پاس تو رحمت ہے، اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی نا، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اللہ نے مخلوقات میں بانٹا، ساری انسانیت ہی نہیں، ساری مخلوقات میں جو رحم کا جذبہ ہے وہ 1% حصہ ہے، 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا والوں، ساری دنیا کی رحمتیں اکٹھا کر کے 1% بنتا ہے، 99% رحمتیں جو رب ذوالجلال رکھتا ہے اس سے دور بھاگ کر اگر ہم اور آپ جا رہے ہیں تو آخر کہاں جا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں سمجھیں، دین سے دوری کا سب سے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے دور ہونا اس دنیا میں گھاٹے کے سودے کا سب سے بڑا نمونہ ہے، سب سے بڑی مثال ہے کہ ہم اور آپ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ حاضرین گرامی، دین سے دوری کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی میں مقصد زندگی سے کٹ جاتے ہیں۔ اب اور آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا،
اور وہ مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دیا، اور اس مقصد کو اللہ نے بتا بھی دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ اس مقصد کی تکمیل کیسے کی جاتی۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ یہ میری عبادت کر سکیں۔ میرے بھائیوں، ذرا آپ یہاں رک کر دیکھو، زندگی اگر مقصد سے کٹ جائے نا تو کٹی پتنگ جس طرح ہوا کے دوش پر ادھر ادھر لہراتی پھرتی ہے، جس طرح کٹی پتنگ ہواؤں میں کبھی دائیں کبھی بائیں، انسان بھی اپنے مقصد سے کٹ کر ایسے ہی بے معنی ہو جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک پاگل آدمی حرکت انجام دیتا، حرکتیں پاگل بھی کرتا ہے، لیکن ایک باہوش انسان اور پاگل کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ پاگل انسان کی حرکتوں کا اس کے کوئی مقصد نہیں ہوتا، اس کی حرکتیں کسی مقصد سے جڑی نہیں ہوتی، اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ بول کیوں رہا ہے، وہ ہنس کیوں رہا ہے، وہ اچانک رو کیوں رہا ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا۔ ایک باہوش مند انسان کے اور پاگل کے درمیان فرق کرنے والا اگر کوئی بات ہے تو وہ بات یہی ہے کہ ایک بامقصد انسان کی، ایک باہوش انسان کی حرکتیں بامقصد ہوا کرتی ہیں، اور پاگل آدمی حرکتیں تو کرتا ہے لیکن اسے خود پتہ نہیں میں یہ حرکتیں کیوں کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ایک بہت بڑی حقیقت یاد رکھنا، اس زندگی کی قدر و قیمت میرے اور آپ کے مقصد زندگی سے جڑی رہنے میں ہے۔ اگر مقصد زندگی سے جڑے رہیں گے نا تو ہماری اور آپ کی صبح و شام بامعنی ہے، ہمارے اور آپ کے چلنے پھرنے کا ایک مطلب ہے، ہمارے اور آپ کے سونے جاگنے کا ایک مطلب ہے۔ سونے سے پہلے اسی لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، بسمک اللہم اموت و احیا، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ تعالیٰ تیرا نام لے کر ہی میں سو رہا ہوں، موت کی آغوش میں جا رہا ہوں، اور صبح اٹھوں گا تو بھی تیرے نام کے ساتھ۔ صبح اٹھنے کے بعد اپنے مقصد سے ہم جڑ جاتے، کہتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، اللہ تعالیٰ ہی کی تمام تعریفیں ہیں جس نے ہمیں موت کے بعد پھر سے زندگی عطا کی۔ ہماری اور آپ کی زندگی کی قدر و قیمت ہمارے اور آپ کے مقصد زندگی سے وابستگی میں ہے، اور آپ یہ بات یاد رکھو، زندگی میں جب تک مقصد سے جڑے رہیں گے نا تو پھر کوشش کا کوئی مطلب رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر مجھے کیا کرنا ہے، میرے سامنے کوئی مقصد نہ ہو، یقین کرو رات کی نیند کا کوئی مزہ نہیں رہ جاتا۔ شام تک مجھے کیا منزل حاصل کرنی ہے، اگر ایک واضح مقصد میرے سامنے نہ ہو تو پھر زندگی کی صبح سے شام تک کی بھاگ دوڑ کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کی زندگی کو مقصد ہی نہیں عطا کیا، سب سے عظیم مقصد عطا کیا، ایسا مقصد عطا کیا کہ اس مقصد کی تکمیل سے ہم دن بدن اونچے سے اونچے ہوتے چلے جاتے ہیں، بہتر سے بہتر ہوتے چلے جاتے ہیں، افضل سے افضل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دین سے کٹو گے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے، دین سے بھاگو گے مقصد زندگی سے بھاگنے والے قرار پاؤ گے، دین سے دور جاؤ گے اپنی زندگی کے مقصد سے دور جانے والے شمار کیے جاؤ گے۔ مختصر الفاظ میں یوں کہیں، اپنی زندگی کی قدر و قیمت کو گھٹا دو گے، گنوا دو گے، مٹا دو گے اگر اپنے آپ کو مقصد زندگی سے توڑ لیا، دوسرے الفاظ میں اگر اپنے آپ کو زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور لے گئے۔ میرے بھائیوں، اس مقصد زندگی کی اہمیت کو آپ سمجھیں۔ لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد ہیں، یاد رکھنا یہ جو مقصد زندگی اللہ نے دیا ہے نا، یہ وہ مقصد ہے کہ جس مقصد کی تکمیل سے آدمی کے ذہن و دماغ کو، قلب و جگر کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، راحت ملتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، زندگی باکمال ہونے کے ساتھ آدمی باہر سے اور اندر سے ہر طرف سے سنور جاتا ہے، ہر طرف سے آباد ہو جاتا ہے، ہر طرف سے نکھر جاتا ہے، ہر طرح سے آباد ہو جاتا ہے اللہ کے بندو۔ لیکن مقصد زندگی سے کٹو گے یا یہ کہو گے کہ نہیں ہمارے سامنے بھی مقصد ہے، میں بڑا کامیاب تاجر بننا چاہتا ہوں، میں بہت بڑا کامیاب سیاستدان بننا چاہتا ہوں، میں کوئی کامیاب لیڈر بننا چاہتا ہوں، میں کوئی بہت اچھا سائنٹسٹ بننا چاہتا ہوں، میں یہ ساری چیزیں، یاد رکھنا یہ دنیاوی زندگی کے ثانوی مقاصد تو ہو سکتے ہیں لیکن حقیقی مقصد یا حقیقی مقصد کا بدیل نہیں ہو سکتے اللہ کے بندو۔
آپ کو میں بتاؤں، آپ ان میں سے کوئی بھی مقصد رکھنے والے انسانوں کو دیکھ لو، وہ اپنے مقصد میں باکمال ہونے کے باوجود بھی حقیقی مقصد سے کٹے رہنے کی وجہ سے حیران ہیں، پریشان ہیں، سرگرداں ہیں، اندرونی اندھیروں سے پریشان ہیں۔ مقصد زندگی سے کٹو گے، اندرون تمہارا اندھیرا بھر جائے گا، تمہارے اندر اندھیرا بھر جائے گا۔ وقت اجازت نہیں دیتا لیکن 2-3 مثالیں بڑی تیزی سے دیتا ہوں۔ مغربی دنیا، مغربی ممالک میں سے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جہاں بڑی خوشحالی، ایک عام آدمی کیا سمجھتا ہے، میری زندگی میں ایک اچھا مکان ہو، اچھی بیوی یا اچھا شوہر ہو، ایک اچھی ویل سیٹلڈ فیملی ہو اور ذریعہ آمدنی ہو، اور اتنا ہی نہیں، دنیا کے اندر اسباب تعیش یا اسباب آرام جو بھی ہو سکتے ہیں یہ سارے مجھے حاصل ہوں۔ مغربی دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جن کو یہ ساری چیزیں حاصل ہیں۔ اگر یہی مقصد ان کی انسانیت کو مکمل کر دیتا، اس مقصد سے وہ مکمل ہو جاتے نا، تو آپ وہ منظر نہیں دیکھتے جو مناظر آپ کے سامنے بڑی تیزی سے ذکر کروں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کتنے ایسے انگریز ہیں یورپ سے، امریکہ سے، برطانیہ سے، یا کسی بھی چھوٹے بڑے مغربی ملک سے ہندوستان کی طرف آتے ہیں، مشرقی ممالک کی طرف آتے ہیں۔ کیوں آتے ہیں؟ ان کا ظاہر بڑا چمکدار ہے لیکن اندرون اندھیرے سے بھرا ہوا ہے۔ اسی لیے کئی بار ایسا ہوتا ہے، اللہ کی توفیق سے اسلام کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ کی ہدایت نصیب ہوتی ہے تو بڑے باکمال انسان بن جاتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، اور مسلمان بنتے ہیں تو اتنے پیارے مسلمان بنتے ہیں، ان کی دینداری کو دیکھ کے رشک ہوتا ہے۔ اور جن کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں لکھی گئی ہوتی نا، تو وہ لوگ آتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے آشرموں کے اندر، ہمارے اپنے ملکوں کے اندر، سادھو سنتوں کے پاس آپ نے دیکھا یا گرجا گھروں میں دیکھا، اور کئی بار ہمارے اپنی قوم کے بھی مزاروں اور آستانوں کے پاس بھی آپ نے دیکھا ہے، کبھی اسی قسم کا چولا پہن کر، کبھی اپنا ڈیل ڈول بدل کر، اپنا رنگ روپ بدل کر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں انر پیس مل جائے، اندرونی خوشی مل جائے، ان کے اندر کی روح کو خوشی مل جائے۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، مسئلہ یہ ہے ان کا ظاہر آباد ہے اور ان کے جسموں کی لذتوں کو، ضرورتوں کو پورا کرنے کا سارا سامان ان کے پاس ہے، لیکن مقصد زندگی سے کٹنے کی وجہ سے جو اندرونی خلا ہے نا، وہ اس قدر زیادہ انہیں بے چین رکھتا ہے کہ اس سارے اسباب تعیش میں بھی انہیں سکون نہیں ملتا، اور سکون کی تلاش میں وہ اپنے عیش و آرام کو چھوڑ کر مشرق کے ممالک میں مارے مارے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ان کو دیکھ کے عبرت حاصل کرو، اللہ نے تمہیں مقصد دے کر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا انعام کیا ہے۔ دین سے دوری اس مقصد سے کٹ جانا ہے۔ اللہ کے بندو، اس مقصد سے کٹو، اب اس دین سے دور جاؤ گے، اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ایک بڑی پیاری بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو اللہ نے دل دیے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں، ان کو آنکھیں دی ہیں لیکن دیکھتے نہیں، ان کو کان دیے ہیں لیکن سنتے نہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے یہ چوپائے ہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، گئے گزرے ہیں۔ بل ہم اضل، ان سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ اللہ نے کہا۔ بھائیو، اسے صرف مذمت ہی نہ سمجھیں بلکہ اس حقیقت کو بیان کرنے والی آیت سمجھیں کہ انسان مقصد زندگی سے کٹتا ہے، نہ صرف یہ کہ اپنی انسانیت سے گرتا ہے بلکہ حیوانوں سے بھی کہیں زیادہ گیا گزرا انسان بن جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو مغربی دنیا میں آپ کو کیسی کیسی مثالیں، اور مشرقی دنیا میں کیسی کیسی مثالیں، اور پرائے تو پرائے، خود اپنی زندگی میں دیکھو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جانے کے نتیجے میں ہم کیسی پستیوں کا شکار ہوتے ہیں، گناہوں کی کیسی پستی میں جاتے ہیں، انسانیت سے گری کیسی حرکتیں کرتے ہیں، کیسے ہم جانوروں والا مزاج لیتے ہیں، کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی غلامی میں زندگی گزار دینا۔ وہ جو بندگی کی بلندی تھی، بندگی کی لذت تھی، بندگی کا کمال تھا، بندگی کا نور تھا، بندگی کا سکون تھا، اس سے ہم نے کبھی لطف اندوز ہونے کا کام نہیں لیا۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی عارضی لذتوں میں پڑھ کے ہم نے اپنے آپ کو برباد کرنے کے علاوہ کیا کیا ہے؟ میرے بھائیوں، دین سے دور بھاگو گے، اپنے مقصد زندگی سے کٹ جاؤ گے، یہ مسئلہ یاد رکھو۔ حاضرین گرامی،
اگلا ایک نقصان بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، وقت میرے پاس نہیں بچا، صرف 5 منٹ رہ گئے، 2 بڑی باتیں آپ کے سامنے کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں۔ بھائیو، اللہ تعالیٰ کے دین سے دور جاؤ گے تو ایک بڑا نقصان یہ ہوگا کہ شیطان میرا اور آپ کا دوست ہی نہیں بنے گا، مجھ پر اور آپ پہ مسلط ہوتا چلا جائے گا۔ شیطان میرے اور آپ کے ساتھ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے خون کے ساتھ ساتھ دوڑتا رہتا ہے، وہ لوگوں کے دلوں میں الذی یوسوس فی صدور الناس، لوگوں کے دلوں میں وسوسے بھی ڈالتا ہے۔ اب انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی میں پختہ ہوتا جائے، ایمان والا ہوتا جائے، توکل والا ہوتا جائے، اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اپنے آپ کو رنگنے والا ہوتا جائے، شیطان کا اثر کم ہوتا جاتا ہے، شیطان کی گرفت کمزور پڑتی چلے جاتی ہے۔ شیطان ہوتا ہے لیکن شیطان بے بس ہوتا ہے، لیکن ایک آدمی اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتا جاتا ہے، جتنا اللہ سے دور ہوتا ہے اتنا شیطان سے نزدیک ہوتا چلا جاتا ہے، جتنا اللہ تعالیٰ کی بندگی سے آزاد ہونا چاہتا ہے اسی قدر زیادہ شیطان کا تسلط اس پہ بڑھنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولون والذین هم به مشرکون۔ اللہ نے فرمایا کہ بات یہ ہے لیس لہ سلطان، شیطان کو اختیار تسلط حاصل نہیں ہے، علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں پر جو ایمان والے ہیں اور جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں پہ شیطان کا بس نہیں چلتا، اختیار نہیں ہوتا۔ انما سلطانہ علی الذین یتولون، شیطان کا بس یہ اختیار تو ان پہ چلتا ہے جو اس سے نزدیکیاں بڑھاتے ہیں، والذین هم به مشرکون، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے پر شیطان کا تسلط بڑھتا جاتا ہے۔ بھائیو، شیطان کا تسلط بڑھے گا تو کیا ہوگا؟ 2 کام ہوں گے۔ شیطان ابن آدم کو تکلیف دینے میں خوشی محسوس کرتا ہے اور ابن آدم کو گمراہ کر کے جہنم میں لے جانے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن ہی بنا کے رکھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان تو اپنی جماعت کو بلاتا ہی اس لیے ہے کہ وہ بالآخر انجام کار جہنم کا ایندھن بن جائیں، جہنم والے ہو کر رہ جائیں۔ میرے بھائیوں، یہ مسئلہ سمجھو، شیطان کا تسلط بڑھے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ کے دین سے دور ہوتے جائیں گے۔ جتنی اللہ سے دوری اتنی شیطان سے نزدیکی، اور شیطان سے جتنی نزدیکی اسی قدر زیادہ اسے موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں بھڑکائے بہکائے، اور اسی قدر اسے موقع دینا ہے کہ ہمیں جہنم کی طرف لے جائے، اور دوسری طرف اسے یہ موقع دینا ہے کہ وہ ہمیں تکلیف دے۔ اور ابلیس صرف گمراہی نہیں کرتا، بنی آدم کو تکلیف بھی دیتا ہے۔ اور آج آپ یہ آسیب، یہ جن، یہ فلاں جو دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے کئی اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کی بے دینی بھی ہے۔ آخری بات، میری اپنی گفتگو کی آخری بات آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، دین سے دوری کا نتیجہ، ایک بڑا نقصان کیا ہوگا پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہوگا نقصان کہ اس دنیا میں اللہ نے ہم اور آپ کو پیدا کیا تو انسان معاشرت پسند، اپنے جیسے لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، اس کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو اس مسئلے کو اللہ کے بندو، ہم ایک انسان کے طور پہ اپنے رب کے ساتھ ہمارے معاملات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے معاملات، ہمارے اپنے دین کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے اپنے رشتہ داروں متعلقین کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں، میرے والدین کے ساتھ معاملہ، میری اولاد کے ساتھ معاملہ، میرے بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ، میرے اور آپ کے یہ جو معاملات ہیں، ان تمام کے ساتھ معاملہ کرنے کا ایک طریقہ ہمیں چاہیے ہوتا ہے۔ یہ دین ہم اور آپ کو اس قدر زیادہ سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، بناتا ہے، اس قدر زیادہ مہذب بناتا ہے، اس قدر زیادہ تہذیب سکھلاتا ہے، اس قدر شاندار میری اور آپ کی تربیت کرتا ہے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ معاملہ کرنے کا سب سے بہتر جو طریقہ ہوتا ہے اس طریقے پہ چلنے والے سب سے مثالی انسان بن جاتے ہیں۔ آپ دیکھو، یہی دین تھا اسلام آنے سے پہلے۔ عرب کے لوگ بدو وہ نمونہ مانے جاتے تھے پسماندگی کا، وہ نمونہ مانے جاتے تھے جاہلیت کا، وہ نمونہ مانے جاتے تھے دنیا میں بدنام قوموں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دین کے ذریعے ان کو کیسے سوارا، نکھارا کہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے بھائیو، اس دین کے اندر اللہ نے یہ خیر رکھا، یہ ہمیں ہر طرح سے سوار دیتا ہے۔
اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بارے میں کہا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، یہ قرآن اس راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو سب سے سیدھا راستہ ہے۔ پیارے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ کے نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی زیادہ کس کی بات ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ قرآن کو اللہ نے کہا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ تعالیٰ نے احسن الحدیث سب سے اچھی بات اتاری ہے۔ اللہ کے بندو یہ دین دنیا ہی نہیں زندگی کے تمام معاملات میں سب سے بہتر راستہ مجھ کو اور آپ کو دینے والا قرآن و سنت کی یہ دعوت ہے۔ قرآن و سنت ہم اور آپ کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں، آؤ تم بھی پاس آؤ روشنی میں نہلا دیں۔ جس کو چھو لیا ہم نے آئینہ بنا ڈالا۔ میرے بھائیو قرآن و سنت کی ان تعلیمات سے جڑو گے ایسے نکھر جاؤ گے، ایسے سور جاؤ گے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان آپ سے نفرت نہیں کر پائے گا۔ آپ کو ہو سکتا ہے اختلاف کرے لیکن پیچھے آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہوگا کہ چاہے کچھ بھی ہو بندہ بڑا کمال کا ہے، آدمی بڑا مثالی ہے، شخصیت بڑی کام کی ہے، آدمی بڑا مثالی کردار رکھتا ہے، لوگ آپ کے کردار کی تعریف کریں گے۔ دین سے دور جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ اتنے بہترین طریقے زندگی سے اپنے آپ کو کاٹ لو گے، پھر کیا ہوگا؟ کبھی نفس کی غلامی، کبھی دنیا کے چلن کی غلامی، کبھی اس پہ ظلم، کبھی اس پہ زیادتی، کبھی اس کے ساتھ بے ادبی، کبھی اس کے ساتھ گستاخی، کبھی حیران، کبھی پریشان، کبھی پتہ نہیں اللہ کی بندگی کے لیے کیا کرو، کبھی پتہ نہیں نبی کی پیروی کیسے کرو، کبھی پتہ نہیں جنت میں جانے کے طریقے میں کیا اپناؤ، کبھی پتہ نہیں میری اپنی دنیا میں میری اپنی زندگی میں سکون کیسے لاؤ، کبھی پتہ نہیں میری اپنی بیوی کے حق میں بہتر شوہر کیسے بن پاؤ، اپنے بچوں کے حق میں مثالی باپ کیسے بن پاؤ۔ حیران رہو گے، پریشان رہو گے، ہدایت نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ تعالیٰ روشنی نہ دے تو پھر اسے کہیں سے روشنی نہیں ملتی۔ حاضرین گرامی یہ کچھ نقصانات تھے جن کا تذکرہ میں نے کیا۔ قرآن و سنت اگر ہم اور آپ پڑھیں گے بہت سارے نقصانات قرآن و سنت میں ہمیں اور بتائے گئے۔ پیغام کیا دینا ہے؟ دین سے نہ دور بھاگو، یہ دین میری اور آپ کی دنیا اور میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے آیا ہے۔ اس سے رشتہ ایسے جوڑو کہ جس کے بعد ہماری دنیا اچھی ہو جائے اور جس کے بعد ہماری اور آپ کی آخرت کامیابی سے ہمکنار ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔